بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عرس سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. اس سال 1019واں عرس منایا جا رہا ہے. اور ناظرین اس سلسلے میں جو سوال جواب کا سیشن ہے اس کو جاری رکھتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ ان نمبرات پر کال کر کے عرس کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں, دعاؤں کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا سوال ہے عرس کے متعلق تو آپ وہ کر سکتے ہیں. کچھ اور عقیدت مندوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نلگنڈ سے کر رہا ہوں. جی کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی, میری جو شوگر ہے اور جو ہے تو اللہ آپ کو اچھا رکھے, دو گھٹنے جو ہڈیاں گھٹے گئے وہ انجیکشن لے کے چل رہا ہوں اور اللہ آپ کو اچھا رکھے. صحیح کرے. میرے پاس پروردگار میرے طرف سے کچھ دعا فرمائیے. میری کڈنی بھی ذرا اس میں کریٹین ہے ذرا. جی بالکل انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی آپ کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے, اس کے بعد پروگرام میں سوال کیجئے. السلام علیکم. السلام. جی ہم محترمہ کہاں سے بات کر رہے حیدرآباد سے بول رہے ہیں. حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. ہم بہرائچی میں رہتے تھے, جی اب یہاں آ گئے ہیں 14 سال سے. اچھا جی ہم یہیں رہتے ہیں. وہی بہت یاد آ رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ. جی نیوز 18 اگلے سال اردو ہم چینل جو گئے ہے تھے. وہاں کے, جی وہاں کا براہ راست ٹیلی کاسٹ دکھا رہا ہے. جی آپ کو یاد آ رہی وہاں کی. جی ہاں پوری یاد آ رہی ہے. ہم اگلے سال گئے تھے, آج کے دن وہیں پہ تھے. جی پچھلی سال آپ گئی تھی وہاں پہ. جی ہاں ہم بہرائچی پہ رہتے ہیں, ناجر پورے میں. اچھا اچھا. جی یہ عرس آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ وہاں کے روح پرور مناظر دیکھ رہی ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم لوگ ہر سال جاتے تھے, جی اب یہاں آ گئے بچوں کے ساتھ. پھر ہسبینڈ بھی آ گئے, یہیں پہ ہم لوگ بس گئے, یہیں رہ رہے ہیں. یہیں پہ شادی بھی کر دیا 3 بچوں کی. اچھا اچھا ماشاءاللہ. تو کوئی سوال ہے آپ کا, کوئی بات کہنا چاہیں گی عرس کے متعلق؟ ہاں کہنا چاہوں گی. جی بہت اچھا لگتا ہے وہاں, سکون ہے بہت, اور ہر چیز کی اچھا مراد بھی ملتی ہے جو باہر سے آتے ہیں لوگ. جی بہت اچھا لگتا ہے. مطلب جی جی ہم لوگ خالی دن میں بھی جب جاتے تھے تو جاتے تھے وہاں درگاہ شریف. جی اچھا لگتا ہے. جی دعا میں یاد رکھیے گا. بالکل اگلی سال کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے وہاں پر حاضری دے سکیں اپنی فیملی کے ساتھ میں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا حیدرآباد سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو عقیدت مند کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب, یہ جو عرس منائے جاتے ہیں جہاں پر لاکھوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں, لاکھوں جو ہے ملک بھر سے دنیا کے مختلف مقامات سے آتے ہیں, ہندوستان کے خطے سے مختلف خطوں سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری دیتے ہیں. تو جو عرس اتنے بڑے پیمانے پر ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, منایا جاتا ہے, یہ عرس ہمیں کس طرح کا درس دیتے ہیں اور عرس کے بعد ہمیں اپنی کیسی زندگی گزارنا چاہیے, کیا مقاصد وہاں سے لے کر آنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب عرس جو ہے بزرگ, جیسا کہ اب یہاں پر جو عرس ہے وہ حضرت سید سعید الدین سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ہے. تو صاحب عرس جو ہے وہ عرس ہر شخص کا تو نہیں منایا جاتا, دنیا سے انتقال کرنے والے بے شمار ہیں. تو اب حضرت کے جو عرس کا اہتمام ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, غور کیا جائے. جی وجہ یہ ہے کہ حضرت اللہ کے ولی تھے, ایک بزرگ شخصیت تھے, خانوادہ بہت عظیم الشان ہے. حضرت علی مرتضیٰ کی آپ اولاد میں ہیں, حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے. اور پھر حضرت جو زندگی گزاری ہے انتہائی صاف, شفاف, پاکیزہ, چین و سکون والی, محبت والی, دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتے ہوئے ایسی زندگی حضرت نے گزاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے, ذکر و اذکار, تسبیح و تحلیل میں مصروف رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو منتخب کیا, مقام ولایت عطا فرمایا, قرب خاص سے نوازا. تو اب ناظرین کرام, حضرت کو یہ مقام کیوں ملا؟
اس پر غور کیا جائے، اور جن جن چیزوں کی وجہ سے حضرت کو یہ مقام نصیب ہوا ہم نے ان میں سے چند چیزوں پر بھی اگر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی ظاہری، باطنی، روحانی ترقی عطا فرمائے گا۔ تو عرس شریف سے یہ پیغام بھی ہم کو ملتا ہے صاحب عرس کے دربار سے کہ ہم کو یہ جو مقام ملا، کشا کشا لوگ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ تو تم بھی اللہ تعالی سے مضبوط اور مستحکم تعلق کو استوار کر لو تو بندگان خدا تم سے بھی فیضیاب ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تم کو بھی دنیا اور آخرت کی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب پروگرام ہمارے آخری مراحل میں ہے، اور میں چاہوں گا پروگرام کے آخر میں ملک کے امن کے لیے اور ملک میں خوشحالی کے لیے، لوگوں کے روزگار کے لیے، لوگوں کے بزنس میں ترقی کے لیے اور بیماریوں سے شفا یابی کے لیے، جن کی اولاد نہیں ان کی اولاد کے لیے دعا کریں اجتماعی طور پر۔ مفتی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك عليه السلام وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ اے اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مقصود، تجھ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے مالک و مولا، نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے، عالم برزخ اور عالم مثال سے گناہوں کو مٹا دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، جو بہنیں بے شادیوں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہترین جوڑے نصیب فرما، جو بھائی غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بہترین رفیق حیات عطا فرما، ہمارے ملک کی آب و ہوا کو صاف شفاف بنا دے، پورے عالم سے کرونا وائرس اومیکرون کا خاتمہ فرما، آسمانی بلاؤں سے اور زمینی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، ہمارے شہر میں امن و سلامتی کو قائم فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت روضہ حبیب پاک علیہ السلام کی سعادت سے مالامال فرما، تاجرین کی تجارت میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، جو حضرات بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، بہترین ملازمت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا سعید الدین سلطان سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے ہم کو سرفراز فرما، حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارا سب سے بہتر دن وہ بنا دے جس دن ہم تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اے اللہ، ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما، ہمیں اسلام پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ محترم راحل پاشا صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی پوری ٹیم ہے نیوز 18 اردو کی جو یہ پروگرام پیش کر رہی ہے، اے اللہ ان تمام احباب کو دنیا اور آخرت میں اس محنت پر عظیم اجر اور صلہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، دین دنیا کی ہمیں ترقیاں عطا فرما، دین کی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہر بلا اور آفت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے صدقے میں
ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر بنا دے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور عرس کے متعلق جو ہے آپ نے مفید معلومات ہمارے ناظرین کو فراہم کی، ان کے سوالوں کے جوابات دیے، دعاؤں کی جو انہوں نے درخواست کری تھی اس دعاؤں کے بارے میں آپ نے بتایا. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے مفتی صاحب. اور ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام عرس حضرت خواجہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.